الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وکان ابوہما صالحا صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز سامعات، آج کا جو ہمارا ذکر کا گوشہ اس کا عنوان اولاد کی تربیت کا ایک نرالا انداز. اللہ رب العالمین نے کلام رحمان میں جو والدین کا والد کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کے والد جو نا نیک آدمی تھے. یہ سورہ کہف کی تفسیر کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جب خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تو موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جو نا خضر علیہ السلام کی معیت میں بٹھایا. تو اس وقت ان کے ساتھ جب آپ سفر کرنے لگے تو سفر کے دوران جب دو جگہوں سے گزر ہوا، ایک بستی میں سے گزر ہوا اور اس بستی میں ایک دیوار کو گرتے ہوئے دیکھا تو اس دیوار کو پکڑ کے سیدھا کر دیا. اور پھر ایک بچے کو دیکھا تو اس بچے کو پکڑ کے تو خضر علیہ السلام نے اس بچے کو اس کو جو نا اس کی گردن دبا کے اس کو قتل کر دیا. اب اللہ کے نبی تھے، حکمت تھی اس کے اندر. اب موسیٰ علیہ السلام پوچھنے لگے کہ یہ کیا معاملہ کیا آپ نے، کہ ہم بستی کے اندر انٹر ہوئے ہیں تو بستی والوں سے ہم نے کھانا مانگا تو انہوں نے کھانا تو ہمیں دیا نہیں. آپ نے ان کی جو دیوار گر رہی تھی آپ نے وہ بغیر مزدوری کے سیدھی کر دی، اور ادھر آپ نے ایک جو نا بے گناہ بچے کو قتل کر دیا. اب خضر علیہ السلام ارشاد فرمانے لگے کہ اب آپ کی اور میری جدائی کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے. لیکن جاتے جاتے ارشاد فرمایا کہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تھی اس دیوار کے نیچے یتیم بچے تھے، ان کا خزانہ تھا. ان کے والد فوت ہو گیا تو والدین فوت ہو گئے تو وہ والد نے وہ خزانہ اس کی دیوار کے نیچے جو نا دفن کیا ہوا تھا کہ جب یہ اولاد بڑی ہوگی تو خود بخود اس خزانے کو لے لے گی، کہ وہ اپنی جائیداد جو نا وہ اپنا مال ہے وہ خود بخود وہ لے لے گی. اور دوسری طرف جو والد ہے دیکھو ادھر بھی والدین کا کردار دکھایا، والدین کا کردار دکھایا کہ بچہ ہے، وہ بچہ والدین کی اکلوتی اولاد ہے اور والدین مومن ہیں، ایمان والے ہیں. اور اس بچے نے بڑے ہو کے کفر کی طرف بڑھنا تھا، ایمان سے ہٹ جانا تھا، کافر بن جانا تھا. تو انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ یہ والدین کو بھی کافر کر دے گا تو میں نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب اس تفسیر کے اندر دیکھیں کہ اللہ پاک والدین کی صالحیت کو کیسے اولاد کے آگے منتقل فرماتے، کہ اگر والدین صالح ہوں تو اللہ پاک ان صالح والدین کی وجہ سے دیکھیں کہ اللہ پاک ان کے مال کی بھی اللہ پاک نے حفاظت کی، کہ والدین خود تو فوت ہو گئے لیکن بچوں کے مال کی اللہ پاک نے حفاظت کی. لیکن دوسری طرف وہ جو بچہ تھا وہ ازلی بدبخت تھا، ازل سے بدبخت تھا.
تو اس کو اپنے والدین کی دعا بھی اس کے لیے جو نا کارآمد ثابت نہیں ہو سکتی تھی. تو اللہ پاک کا حکم تھا تو اس بچے کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ اس کو ختم بھی کر دیا جائے. تو یہ اللہ کے نبیوں کی شان ہوتی کہ رب کائنات ان کو اپنی وحی کے ذریعے علم دیتے اور ان کو اذن دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی یہ کام جو نا وہ ان سے یہ اس طرح کے کام کا صدور ہوتا ان سے. اب دیکھیں کہ والدین اگر صالح ہوں تو دیکھو کہاں بچے چھوٹے تھے تو وہ والد فوت ہوئے، والدین فوت ہوئے تو وہ خزانہ چھوڑ کے گئے، تو اللہ رب العالمین نے ان کے مال کی کیسی حفاظت کی. یہ والدین کے تقوی کی وجہ سے ہے، والدین کی تقوی کی وجہ سے. حدیث پاک میں ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک باپ جو نا ایک تقوی کے اوپر ہوتا ہے تو اس کا تقوی اس کی اولاد در اولاد در اولاد در اولاد ان تک یہ تقوی منتقل ہوتا چلا جاتا ہے. یعنی کس تقوی کا فیض ان کی نسلوں تک منتقل ہوتا ہے. تو والدین کو کیسا ہونا چاہیے؟ والدین کو اپنی اولاد کے لیے ایک بہترین جو نا استاد ہونا چاہیے، بہترین رہنما، بہترین رہبر ہونا چاہیے. کسی اہل اللہ نے کہا کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے اور خوشحال انسان کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کے پیچھے اس کا والد صالح ہوگا. کہ والدین اگر صالح ہوں، نیک ہوں، خصوصی طور پر کہ والدہ کو دیکھا ہے کہ والدہ مائیں تو زیادہ تر جو نا زیادہ تر وہ نیکی پہ ہوتی ہیں، کہیں والد بھی زیادہ ہوتے، لیکن باپ کے اندر یہ کم ہوتی ہے. لیکن اگر باپ کے اندر ہو تو یہ وہ چیز رب کائنات یہاں دکھا رہے ہیں کہ رب کائنات فرماتے کہ اگر کسی کامیاب انسان کو دیکھنا ہے تو سمجھ لو کہ اس کا والد پیچھے نیک ہوگا. صحابہ کرام کا بھی پھر اسی طرح کا معمول رہا کہ وہ اپنی اولاد کی جب تربیت کرتے تھے تو اولاد کی تربیت بھی ان کا بھی ایک انوکھا انداز ہوتا تھا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کیا مفسر حدیث ہیں. آپ کا عالم یہ ہوتا کہ جب رات میں آپ نوافل ادا کر رہے ہوتے تو سامنے اپنے چھوٹے بچے کو سویا ہوا دیکھ کر کہا کرتے کہ من اجلا کا یا بنیا، اے میرے بیٹے یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے یہ میں سب کچھ کر رہا ہوں. اور آگے اس آیت کی تلاوت کرتے وکان ابوہما صالحا، ان کا باپ اس کی تلاوت کرتے اور تلاوت کر کے پھر نوافل ادا کرنا شروع کر دیتے، اور نوافل اتنے لمبے کرتے، اتنی لمبی عبادت کرتے، اتنی لمبی عبادت کرتے، اور عبادت کر کر کے پھر اپنے رب کو مناتے، اپنے رب کو مناتے، اپنے رب کو خوب یاد کرتے تاکہ میرا بچہ دیکھ کے اس عمل کو اپنا لے. خوب روتے، خوب اللہ سے عاجزی کرتے، خوب دعا کرتے اللہ کی بارگاہ میں، تہجد میں اٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں روتے اور اللہ کی بارگاہ میں خوب اس کو یاد کرتے. تو اللہ رب العالمین اور فرماتے کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، بیٹا یہ تیرے روشن مستقبل کے لیے میں خود اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتا ہوں تاکہ میری نیکی کو دیکھ کے تو بھی نیک ہو جائے، تو بھی ہو جائے نیک. اسی طرح حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ ان کا بھی معمول یہی تھا کہ آپ فرماتے کہ جب میری اولاد یاد آتی ہے نا مجھے، انی لأصلی فاذکر ولدی وما زید فی صلاتی وما ازید زید فی صلاتی، آپ فرماتے کہ جب مجھے میری اولاد مجھے یاد آتی تو میں اپنی نماز کو لمبا کر دیتا ہوں، نمازوں کو لمبا کر دیتا ہوں.
اس وجہ سے کہ میری لمبی عبادت کو دیکھ کے میرے بچے بھی اللہ کی بارگاہ میں خوب لمبی عبادت کریں اور خوب اللہ کو منائیں، خوب اللہ کو منائیں، اللہ کو خوب یاد کریں، اور میری اس نیکی کو دیکھ کے یہ میرے اولاد، یہ میرے بچے، یہ بھی نیک ہو جائیں۔ یہ حضرت سعید بن مسیب ان کا حال تھا۔ دیکھیے کہ اب صحابہ کرام بھی یہ عمل کیسے کرتے تھے، کیسے کرتے تھے، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا وہ اسی طرح اپنی اولاد کی تربیت کرتے، اور اپنی اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے اپنے عمل کو ان کے سامنے رکھتے۔ آج ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے وہ کام کرتے، وہ کام کرتے، اپنے بچوں کے سامنے اپنے بھائیوں سے لڑتے، جھگڑتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے بچوں کے سامنے ہم بیویوں سے، جو نا مرد حضرات ہیں وہ اپنی بیویوں سے لڑتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے بیویوں کو گالی گلوچ کرتے ہیں، بیویاں ہیں وہ شوہروں کی کرتی، والدین ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑتے ہیں، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فسادات کرتے۔ اس کے اثرات معاشرے کے اوپر کتنے بری طرح پڑتے ہیں، بچوں کے اوپر کتنی بری طرح پڑتے ہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں، ہمیں اس چیز کا اندازہ ہی نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں، بچوں کی کتنی اچھی، کتنی خوبصورت تربیت ہم اپنے بچوں کی کر رہے ہیں، ہمیں اندازہ نہیں کہ یہ بچے جو ہماری گودوں میں پل رہے ہیں، ہمارے سامنے پل رہے ہیں، ہم ان کے سامنے اپنے گھر والوں کے ساتھ جھگڑے کر کر کے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑے کر کر کے ہم ان کو درس دے رہے ہیں کہ کل کو تم بھی ایسے ہی کرنا اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، تم بھی جب خاندانی نظام کو چلانا تو اسی طرح کرنا۔ اپنے بچوں کے سامنے ہم وہ عمل کر رہے ہیں جو عمل کرتے ہوئے اپنے والدین کو وہ دیکھیں گے، وہی عمل وہ بڑے ہو کے اپنانے کی کوشش کریں گے، اپنانے کی کوشش کریں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ان کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو نیک کرتے، اپنے آپ کو نیک کرتے، اپنی بری عادات چھوڑتے اور اچھی عادات کو اپناتے تاکہ ہماری اولادوں کی تربیت اچھی ہو جائے، اور پھر اس آیت کو تلاوت کرتے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہ ان کا والد نیک تھا، جس کی وجہ سے اللہ پاک اس نیک والد کی وجہ سے اولاد کو تقوی نصیب کرتے، اولاد کو تقوی نصیب کرتے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر نبیل عودہ، وہ کہتے ہیں کہ مجھے جب بھی نماز میں سستی اور غفلت نظر آنے لگتی ہے نا، تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آنے لگتی ہیں، بیٹے، میری اولاد اور دنیا کی پریشانیاں یاد آنے لگتی، اور جب یہ مجھے سستی دلاتی ہیں یہ چیزیں، تو میں اپنی اولاد کی طرف دیکھتا ہوں اور اپنی زندگی کی پریشانیوں کی طرف غور کرتا ہوں، تو پھر میں کیا کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے اس غفلت کو دور کرنے کے لیے میں اپنی پریشانیوں کو یاد کرتا ہوں اور اپنی اولاد کو دیکھتا ہوں، اور فوراً ہی میں اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور نماز کے اندر جو میری سستی آ چکی ہوتی ہے اس نماز کو میں فوراً ادا کرتا ہوں، بلکہ میں اس سے زیادہ میں اپنی اولاد کی تربیت کے لیے میں اپنی نماز کے اندر مزید نوافل کی اور ادائیگی کرتا ہوں، تاکہ یہ غفلت اور سستی میری زندگی کے اندر سے جائے اور میری زندگی سے پریشانیاں کم ہو اور میری اولاد نیک ہو، یعنی کہ مسلوں پہ، اور وہ کہتے ہیں کہ راتوں کو اٹھ کے میں اپنے رب کو مناتا ہوں اور روتا ہوں اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی بارگاہ میں روتا ہوں اور رو رو کے اپنے رب کو مناتا ہوں، تاکہ میرے بچے دیکھ کے اس چیز کو اپنائیں، اس عمل کو اپنا لیں اور وہ بھی نیک بن جائیں، صالح بن جائیں، اور میں اپنی سستی کو بھی اس طرح دور کرتا ہوں اور اپنے بچوں کی تربیت بھی اس طرح کرتا ہوں۔ اور پھر نبی اللہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست ہے، وہ ایک جو نا اس کے اندر کویت کے اندر ایک اعلیٰ عہدے کے اوپر فائز ہیں وہ میرے دوست، تو وہ کہتے ہیں کہ
وہ میرا دوست، میں اس کو دیکھتا ہوں کہ روزانہ چند گھنٹے وہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، خدمت خلق کرتے ہیں. تو کہتے میں نے ایک دن ان سے پوچھا، میں نے کہا بھئی آپ کو کوئی مال و دولت کی کمی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو یہ آپ عمل کیوں کرتے ہیں کہ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں؟ کسی کا کوئی سودا لا کے دینے والا وہ لا دیتے ہیں، کسی کے معاملات کو نبھانے والے ہوتے ہیں وہ نبھا دیتے ہیں. یعنی کہ لوگوں کے کام کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. گھر کے کام کاج کرنے کو کہتے میں ترجیح دیتا ہوں. تو وہ نبیل ہوتا کہتے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، آپ یہ عمل کیوں کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے، کہتے وہ میرا دوست مجھے کہنے لگا، ڈاکٹر نبیل ادا کہتے ہیں کہ میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ جب میں دیکھتا ہوں نا اپنی اولاد کی طرف، اور میری اولاد اللہ پاک نے مجھے کثیر دی ہے، ان میں سے زیادہ میرے بیٹے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ کہیں میرے بیٹے وہ بے راہروی کا شکار نہ ہو جائے، اور میں ان کو بے راہروی سے بچانے کے لیے یہ میں عمل کرتا ہوں. بے راہروی سے بچانے کے لیے یہ عمل کرتا ہوں. اور وکانہ، جب سے میں نے یہ سورت کی تفسیر پڑھی ہے، وکانہ ابوہما صالحا، اس کی جب سے میں نے تفسیر پڑھی ہے، تو میں اپنی بچوں کی تربیت کے لیے اپنے گھر کے کام کاج خود کرتا ہوں، اور لوگوں کے کام کاج کر دینے کو ترجیح دیتا ہوں، تاکہ کل کو میرے بچے بھی ایک صالح اور نیک انسان بنے. وہ مجھے دیکھ دیکھ کے وہ بھی اپنے کام خود کریں، اور دوسرے کے کاموں کو بھی کرنے کی کرنے کو عبادت سمجھے. تو کہتے مجھے کمی نہیں ہے، کہ نوکروں چاکروں کی مجھے کمی نہیں ہے، کہ میں کام کروا سکتا ہوں، سب کچھ کروا سکتا ہوں، لیکن یہ کس لیے کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کے لیے یہ عمل کرتا ہوں. تو دیکھیں معزز سامعین کہ اولاد کی تربیت کتنا اہم ٹاپک ہے. آج ہم اپنی اولاد کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بہن بھائیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات میں بہن بھائیوں کے ساتھ جھگڑے ہیں، فساد ہیں. مرد کمائی نہیں کرتے، کما کے نہیں لاتے، گھروں کے اندر لڑائی جھگڑے فساد ہیں. اگر کوئی بھلائی کی بات بھی کر دیتا ہے، اس بھلائی کی بات کو اس کو پازیٹیو نہیں لیتے، اس کو نیگیٹیوٹی اس کے اندر شو کرتے ہیں. کیا خواتین ہیں، کیا مرد ہیں، یعنی کہ اپنی اصلاح کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ اپنے بچوں کو یہ ساری چیزیں سکھا رہے ہیں کہ کل کے بڑے ہو کے تم نے بھی یہ سب کچھ کرنا ہے. اور بچوں کے اندر وہ نیگیٹیوٹی پیدا کر رہے ہیں. کچھ اپنے کلام کے ذریعے بچوں کو بٹھا بٹھا کے کلام ایسا کیا جاتا ہے، ایسا کلام کیا جاتا ہے کہ بچوں کے اندر نفرت پیدا ہو، اپنے ددیال کے لیے، اپنے نینیال کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے نفرت پیدا ہو. ایسے اعمال کیے جاتے ہیں. نہ کہ میری بہنوں ہم ایسے اعمال کریں کہ بچوں کے اندر نفرت پیدا ہو، ایسے اعمال کریں کہ بچوں کے اندر محبت پیدا ہو، محبت پیدا ہو. اور یہ محبت کیسے پیدا ہوگی؟ یہ کیسے پیدا ہوگی؟ اپنے اچھے اعمال سے پیدا ہوگی، اچھے اعمال سے پیدا ہوگی. آپ نے کبھی دیکھا کہ عمراء کے بچے کبھی اتنے جو صالحیت کی طرف جاتے ہیں، کو تقوی کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ تربیتوں میں کمی ہے. جن کو بہت ساری آرائشیں مل چکی ہوتی ہیں، لیکن تربیتیں نہیں ہوتی. اس تربیتوں کی وجہ سے آرائش کے اندر انسان ہے، مگر تربیت نہیں ہے انسان کی. اس کا تربیت کے اوپر، زندگی کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے کہ وہ انسان ایک سلجھے ہوئے اور صالح انسان بن کے سامنے نہیں آتے. اور ادھر وہ جن کے پاس تھوڑا تھوڑا سا مال ہوتا ہے، تھوڑی تھوڑی سی، جن کے لیے کھانے کے لیے مشکل سے تھوڑا سا کم ان کو رزق ملتا ہے، مشکل سے ملتا ہے، 2 ٹائم کی روٹی مشکل سے ملتی، لیکن ان لوگوں کو دیکھا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت ایک اچھے طریقے سے کرتے ہیں، بچوں کو باوقار زندگی سکھا رہے ہیں، زندگی کے اندر ایک دوسرے کے حقوق سکھا رہے ہیں وہ اپنے بچوں کو. یہ کس وجہ سے؟ یہ قرآن حدیث پہ عمل کرنے کی وجہ سے. آج میری بہنوں ہم
اس قرآن حدیث کے جو نا علم سے عمل سے ہم دور ہو گئے. علم ہے ہمارے پاس لیکن عمل نہیں ہے ہمارے پاس، عمل نہیں ہے. تو دیکھو ان لوگوں نے اپنی زندگیوں کو اور اپنی اولادوں کی زندگیوں کو کیسے سنوارا. تو قرآن کو پڑھا، پڑھ کے پھر اس کے اوپر عمل کیا. دیکھو ایک چھوٹی سی آیت وکانا ابوہما صالحا، جنہوں نے اپنے بچوں کی تربیت کی تو اس کے اوپر لا کے کر دی کہ ان کے والد نیک تھے، وہ نیکی پہ قائم تھے. اللہ پاک نے اولادوں کو وہ تقوی دیا. آج ہم والدین اگر اس طرح کے انسان بن جائیں گے کہ اپنے نفس کو مارنے والے بن جائیں گے، اپنی جان کو مارنے والے بن جائیں گے، تو ہماری اولادیں بھی نیک ہو جائیں گی. تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں میری التجا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسے والدین بنا لے کہ جن کی گودوں سے ایک اچھی اولاد جو نا وہ جنم پائے، جو نا گودوں سے اچھی اولاد جو نا وہ پرورش پا کے باہر آئے، اور معاشرے کے اندر جو نا ایک اچھے انسان جو نا وہ سامنے آئیں اور معاشرے کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں ایسے انسان. اللہ پاک ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور اللہ رب العالمین کا تقوی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.